اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے سورہ البقرہ 183 سیام کے حوالے سے جو دروس ہم نے شروع کر رکھے ہیں، اسی حوالے سے انشاءاللہ یہ درس ہوگا، اور اس میں کچھ مقامات ایسے تھے، میں نے پچھلے درس میں یہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگر درس میں اس کو کھولیں گے تو کچھ ان مقامات کے حوالے سے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو سورہ البقرہ 2 نمبر سورت اور اس کی آیت نمبر 185 میں آئے تھے، اور وہ یہ تھے کہ فرمایا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا تھا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں کیا کیا ہے، الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں اس ذات باری تعالیٰ نے اس قرآن کو کیا کیا، نازل فرمایا، فرام ہائی اپ ٹو ڈاؤن، انزل فیہ القرآن۔ اور یہ قرآن کیسا ہے؟ القرآن ہدی للناس، یہ قرآن جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہدا گائیڈنس فراہم کرتا ہے۔ فرمایا تھا کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدیٰ، اور اس ہدا میں سے، خدا کے اندر سے ہی بینات آئی ہیں، یعنی لی گئی ہیں، وہ بینات یعنی وہ دلائل جو ہیں وہ الہدا کے اندر سے ہی ہیں، وہ بینات من الہدا، خدا میں سے ہی بینات ہیں، یہ خدا ہی کی بینات ہیں۔ بینات دلائل، روشنیاں، لائٹ، کلیئر کٹ، واضح، دو ٹوک، یعنی ایسی دلائل اس کے اندر موجود ہیں کہ جو انسان کو لائٹ فراہم کرتی ہے، دلیل فراہم کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ دلیل بھی ایسی ہے کہ والفرقان، یعنی یہ عجیب آیت ہے، اس میں خدا القرآن اور خدا بینات، اور پھر بینات الہدا میں سے، اور پھر الفرقان، یہ ایسا یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سیٹ کیے آیات، یہ آیت جو ہے اس کے اندر اتنے معنی اس کے اندر پہنائے گئے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کمال ہے یہ آیت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہدا اوورآل، یہ قرآن جو ہے القرآن، یہ اوورآل کیا ہے، ہدا ہے، یہ گائیڈنس ہے، اور اس گائیڈنس کے اندر جو ہے وہ بینات ہیں، وہ لاجکس ہیں، وہ ریزننگ ہے، وہ دلائل ہے، وہ روشنی ہے، وہ لائٹس ہے، من الہدا، اور اس کے ذریعے کیا ہے، یہ الہدا الفرقان، یہ الفرقان کا کام کرتی ہے، یعنی بینات ایسی ہیں کہ آپ کو کیا کرتی ہیں، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرتی ہیں، یہ ہے البینات۔ بینہ ہوتا ہے تو ایسی بات، یہ جسے کہتے ہیں بین ثبوت آ گیا، اب تو کوئی بات رہ نہیں گئی، کھل کے ثبوت سامنے آ جائے کسی ملزم کے خلاف تو کہتے ہیں اب تو اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں، یہ ثبوت کلیئر کٹ، ایک بات سامنے آ گئی ہے کہ یہی بات ہے، وہ ایویڈنس آ گئی، یعنی یہ ٹروتھ کی ایویڈنس ہے، البینات۔ اب ہم اس کو ذرا قرآن کریم کی روشنی سے کھولتے ہیں ذرا، بینات اور بینہ، اس کے جو بنیادی روٹ ورڈ ہے، بنیادی حروف جو اس کے اندر ہیں، یہ مختلف شکلوں میں آئے گا۔ بینات کے اندر 3 لفظ ہیں، با یا نون۔ بین ہوتا ہے کھلا، دو تو واضح ثبوت، بین، با یا نون، یہ عربی کے 3 حروف ہیں، اور اس سے یہ مل کر بینات اس میں سے نکلا ہے، اور اس کے روٹ ورڈ بنیادی جو لفظ ہیں وہ 3 ہیں۔ اب آپ جب مبین کہیں گے، مبین، تو مبین کے اندر بھی یہ لفظ شامل ہیں، بین، اور ساتھ مبین، یعنی اس میں بھی مبین بھی کہتے ہیں، کھلا دو ٹوک، قرآن کریم کو المبین کہا ہے، اور مبین کے اندر یہ 3 لفظ شامل ہیں، با یا نون۔ آپ کو اس طرح انشاءاللہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان سے آپ متعارف ہوتے جائیں گے، اور اسی طرح بیانہ بھی الفاظ استعمال ہوئے قرآن کریم، بیانہ، با یا نون، وہاں بھی ابھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو،
تو فرمایا کہ یہ قرآن کیسے ہے کہ یہ الہدا ہے، لوگوں کے لیے گائیڈنس اس کے اندر ہے، اور یہ بینات ہیں، کھلی دو ٹوک نشانی ہے، واضح کلیئر کٹ، من الہدا، ہدا میں سے ہی ہے یہ، والفرقان، جو حق اور باطل کے درمیان کیا کرتی ہیں؟ فرق ظاہر کرتی ہیں۔ یہاں تک مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ الصف دیکھیں۔ یہ سورہ الصف جو ہے 61 نمبر سورت ہے، 61 نمبر۔ ہم نے ان کو آج ہم نے البینات کو کلیریفائی کرنا، ذرا واضح کرنا ہے، تاکہ عام لوگ، عام سطح کے لوگ بھی سمجھے کہ البینات کیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کا ایک نام البینات ہے، اس کی آیتیں دو ٹوک ہیں، کھلی ہیں، روزے روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی قریباً 500 سال، پونے 500-600 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں قرآن میں، کہ جب مسیح علیہ السلام نے کیا کہا، یہ آیت نمبر آپ کو ملے گی 6 میں، سورہ الصف ہے، 715 صفحہ ہے، 715، جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے اس میں ہے 715۔ یہ میں آپ کو پھر میں تھوڑا متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں، جتنے بھی میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، جتنے بھی یہ قرآن کریم سن رہے ہیں، یہ خالق کائنات کا یہ کلام ہے، بڑے ہی آپ دل کی گہرائیوں سے سنیں اس کو۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 تو آپ نے اپنے سامنے لے آیا کرنی فوراً، جس میں فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، پڑھا جائے تو آپ صرف ایک کام کریں کہ فَاسْتَمِعُوا۔ یہ اتنی زبردست یعنی بنیاد فراہم کرتا ہے انسان کو، یہ بہترین ایٹیکیٹس ہے قرآن کریم کے ایٹیکیٹس میں، ایک قرآن کا یہ ایٹیکیٹ ہے بہت زبردست، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، خالص قرآن توحید کے ساتھ، اللہ کا کلام، تو آپ تمام تر توجہ جو ہے وہ اس کی طرف مبذول کر لیں، کنسنٹریشن، فل کنسنٹریشن، یعنی دل کی گہرائیوں سے، دل کے کانوں کو، دماغ کے کانوں کو کھول لیں، اور خاموشی اور عاجزی، تو فرمایا کہ لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمت آئے گی۔ کتنا بڑا احسان ہے باری تعالیٰ کا، جس کا یہ کلام ہے، وہ خود ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے، راغب کر رہا ہے اس طرف، کیونکہ سمع، سین میم عین، سمع میں جب تک سمجھنا نہ شامل ہو، یعنی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، سمجھنا شامل نہ ہو، تو سمع نہیں بنتا۔ یہ سمع سماعت سے ہے، ہیئرنگ، سننا۔ فرمایا کہ تم کیا کرو، ایسے سنو کہ تمہیں انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہو اس کو، یعنی تمہیں سمجھ آ رہی ہے، اور سمجھنے کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے، اس پر عمل کرنا۔ یہ تیسرا اس کا انگریڈینٹ ہے، یعنی پہلے سننا، پھر سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، یہ تین چیزیں ہوں تو سماع بنتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بار بار ہر درس کے شروع کرنے سے پہلے میں یہ آپ کی توجہ اس آیت کی طرف مبذول کرواتا ہوں، تاکہ آپ کی توجہ آ جائے، تمام جو آپ نے ذہن میں بٹھائی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں، اس کو نکال دیں اپنے کام، کچھ دیر کے لیے رک جائیں۔ فرمایا کہ یہ اس کی سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے کہ اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی جانب کیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور جو تورات تمہارے پاس ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ویریفائی کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، فرمایا کہ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں ایک آپ کو ایسے بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، یاتی من بعدی، اور ان کا اسم گرامی کیا ہوگا، احمد ہوگا، من بعد اسمہ احمد۔ فرمایا کہ یہ انہوں نے جب بات کہی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ عرصہ گزر گیا، 500-600 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ فلما جاءہم البینات، جب وہ رسول جس کی وہ بشارت دے کے گئے تھے وہ آ گئے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ احمد تو آ گیا اور ساتھ وہ نشانیاں بھی لے کے ہیں، بینات،
یہ روزے روشن کی طرح عیاں، یہ اللہ کا قرآن، یہ وحی الہی. فلما جاءہم، جب وہ لے آئے ان کے سامنے، ان کے پاس آ گئے، بالبینات، نشانیاں لے کر، واضح کلیئر کٹ دو ٹوک باتیں لے کر، دلائل لے کر، روشنیاں لے کر، تو فرمایا قالوا ھذا سحر مبین، انکار کر دیا، کہنے لگے یہ تو سحر مبین ہے، یہ تو کھلا کوئی جادو ہے یہ. یعنی بجائے سے کہ اس بات کو جو ان کے اپنے ہی نبی نے ان کو فرمائی تھی، اس بات کو وہ اپریشیٹ کرتے کہ وہ بشارت جو دے گئے تھے وہ تو نبی ہمارے سامنے آ گیا ہے اور وہ نشانیاں لے کے آئے جس کے متعلق وہ فرما گئے تھے. انہوں نے اس بات کو اس انداز سے لیا کہ قالوا ھذا سحر مبین. اور اللہ فرمایا کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تو قرآن لے کے آئے تھے، اللہ کی کتاب لے کے آئے تھے، وہی الہی لے کے آئے تھے، اور انہوں نے ان کا کیا انکار کر دیا تھا، کہنے لگے وہ سحر ہے، سحر مبین ہے، کھلا جادو ہے. تو فرمایا ومن اظلم، اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر مفتری، یعنی وہ بات جو اللہ نے نہیں کی اور وہ اپنی طرف سے لگا کے پیش کرتے، تو اس سے تو بڑا ظالم نہیں ہو سکتا کوئی بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کی باتیں لے کے آیا، اپنی طرف سے باتیں نہیں بنائی انہوں نے. فرمایا کہ جب کہ وہ بندہ جو ہے وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جب کہ وہ دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، اسلام کی طرف بلا رہا ہے، یعنی وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اس کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور یہ ان کو کہہ رہے تھے یہ نعوذ باللہ پلے سے بنا کے لیا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. یعنی میری مراد یہ ہے کہ ان بینات کی جو گواہی ہے، جو اس کا آنا ہے، یہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول جو تھے وہ اپنی قوم کو یہ بتا کے گئے تھے کہ ایک آئے گا رسول، ان کا نام احمد ہوگا. تو جب آئے تو انہوں نے کہا یار یہ تو جادو ہے، یعنی اس طرح ان کو لگے کرنا. اسی طرح یعنی بینات، بینات کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ 788 صفحے پہ نا، یہ سورت کا نام ہی البینہ ہے، البینہ، کلی دو ٹوک، 98 نمبر سورت ہے، 98، 788 صفحہ ہے، 788 صفحہ، اور البینہ صورت ہے، 98 نمبر ہے. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ دیکھیں ذرا، فرمایا کہ یہ جو وہ منکرین جو اہل کتاب ہونے کے باوجود جو اس کے منکر تھے، یعنی اللہ کے رسول کے، اللہ کی کتاب کے، وہی الہی کے، اور وہ جو مشرکین مکہ، یعنی وہ جو مشرکین، اور اس میں نصارہ بھی شامل ہے جو 3 خداؤں کو مانتے تھے، اور مکہ کے مشرکین بھی شامل ہیں، یعنی وہ جنہوں نے کیا کیا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سے خداؤں کو شامل کیا ہوا تھا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یعنی اس سے جیسے ہوتا ہے نا بینہ سے ہٹ کر، یعنی البینہ، جب تک البینہ ان کے پاس نہ آتی، یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے تھے ہی نہیں، اپنے موقف سے باز رہنے والے نہیں تھے. جو انہوں نے ایک بات گھڑ لی تھی نا، جس باتوں پر یہ اسٹک ہو گئے تھے، البینہ تھی جو ان کو پیچھے ہٹا سکتی تھی. بس البینہ کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں راستہ کہ اس سے پیچھے ہٹ سکے. اتنے یہ سخت ہے، اتنے مشدد ہے اپنے قول فعل کے اوپر، اپنے نظریات کے اوپر. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ بڑی زبردست یہ آیت ہے، بڑی زبردست یہ سورت ہی بڑی زبردست. البینہ، یہ قرآن بینات ہے، الہدا میں سے آئے یہ بینات. ابھی آپ کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو یہ بینات کون لے کے ہے؟ رسول من اللہ یتلو الصحف مطہرہ، ایسا رسول جو کیا کرتے ہیں، جو طیب باتیں، جو طاہر باتیں، جو وحی کی باتیں، ہر طرح کے جراثیم سے پاک،
متحب رسول من اللہ، یہ اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے لے کے آئے، یتلو جو ان پر تلاوت کرتے ہیں، صحف مطہرہ ایسے صحیفہ، ایسی وحی جو طاہر ہے، یعنی ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم سے پراگندہ خیالات سے پاک ہے وہ خیالات جس کو وہ پیش کر رہا ہے۔ اور یہ فیہا کتب قیمہ، یہ وہ کتاب جو قیم کتاب ہے، یہ اس کی باتیں، اس کے اندر وہ باتیں لکھی ہیں جو قائم، خود بھی قائم ہے، دوسروں کو بھی قائم کرتی ہے، قیمہ مستحکم۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو اصل میں ہوتے ہیں نا یہ لوگ اس قسم کے، جب ان کے پاس وحی الہی آتی ہے نا، اصل میں یہ ایک عجیب ہے منکرین کا بھی، فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، پھر البینہ آ گیا۔ البینہ کو سمجھنا ضروری ہے اسٹوڈنٹ آف قرآن کے لیے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس آف قرآن ہیں، یہ بہت ساروں کو پتہ بھی ہوگا لیکن دوبارہ ان کی یاد دہانی کے لیے، اور جو نئے نیو کمر ہیں ان کو یہ بابر کا نام مقصود ہے، ان الفاظ کے ساتھ ان کی واقفیت کرانا لازم ہے تاکہ وہ کنفیوژن سے نکلے پائے، ان کو ادبی جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر ان سے واقفیت ہو کہ البینہ کیا ہے۔ فرمایا کہ تفرقہ کب پیدا ہوتا ہے، وما تفرق الذین، تفرقہ کب پیدا ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں نے تفرقے کب بنائے، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، وہی دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ یہ بڑی ہارڈ لک ہوتی ہے مذاہب کے قوموں کے اندر کہ جب ان کے پاس البینہ آ جاتی ہے نا، یعنی بعض ایک بات آ گئی ہے، وہی آ گئی ہے، اس کے بعد یہ فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا بیماری ہے، اور خاص طور پر یہ مذہبی جو طبقات ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان سب کی روزی روٹی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، البینہ آنے کے بعد ان کی روزی ختم، ان کو کام کرنا پڑتا ہے فزیکل، جیسے دوسرے لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی کام کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی دکانداری قائم کی ہوتی ہے نا، تو پھر فرقہ بندی میں چل جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے، 1400 سال سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آج تو پتہ نہیں کتنے فرقے بن گئے ہیں۔ البینہ موجود ہے ہمارے پاس، یہ قرآن کریم موجود ہے، اور جب یہ البینہ آتی ہے تو ان کے اندر یہ پتہ نہیں کیا یہ بیماری پڑ جاتی ہے کہ یہ فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے یعنی پروف میں یا اس کو مزید یا سٹرینتھن کرنے کے لیے پھر اپنی طرح سے باتیں گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں کہ جی وہ تو 72 فرقے تو لازمی ہونے چاہیے نا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب اللہ فرما کے گیا، اللہ تعالیٰ کے رسول فرما کے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس کتاب کو اچھی طرح پکڑنا ہے، اچھی طرح پکڑنا ہے، اس کے ساتھ جڑاؤ پیدا کرنا ہے، اس رسے کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور فرقہ بندی نہیں کرنی، فرقوں میں نہیں بٹنا۔ وہ کہہ سکتے ہیں اگر 73 فرقے ہوں گے یا کتنے فرقے ہوں گے، یہ قابل غور باتیں ہیں، وہ تو فرقوں کو ختم کرنے آتا ہے البینہ، رسول تو لاتا ہے اس لیے، البینہ پیش اس لیے کرتا ہے تاکہ فرقے ختم ہو جائیں، لیکن یہ جو مذہبی پیشوائیت ہوتی ہے نا، چونکہ ان کی روزی بند ہو جاتی ہے، روزی بند ہونے سے بچنے کے لیے پھر طرح طرح کے فرقہ بندیاں کرتے ہیں، اور ہر فرقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر فرقہ اپنے حال پر مست ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہم تو ناجی ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ یہ ہے یعنی یہود کا بھی یہی کردار تھا، اور کرسچینٹی عیسائیت کا بھی یہی کردار رہا ہے، اور مشرکین کا بھی یہی رہا، اور اب یہ جو ہمارے اندر جو فرقے چلے آ رہے ہیں ان کا بھی یہی کردار ہے کہ البینہ کو چھوڑا ہوا ہے، کتاب اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، اور اپنے اپنے فرقے کی پوتھیاں، اپنے جو ان کے اپنے فرقے بنے ہوئے ہیں، اپنے نظریات بنے ہوئے ہیں، ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور صدیوں سے اسی کی تبلیغ کرتے چلے جا رہے ہیں، مستحکم کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے فرقوں کے نظریات کو۔ ہر فرقہ اپنے جو فرقہ جو اس کے نظریات ہیں اس کو پروموٹ کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو پیچھے اور اپنے فرقوں کے آگے، جبکہ البینہ آنے کے بعد تو فرقے ختم ہونے چاہیے۔ اور اس سے اگلی آیت دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو حکم ہی یہ دیا ہے، وَمَا أُمِرُوا، اس کے علاوہ تو کوئی اور حکم ہے ہی نہیں، ان کو بھی حکم تھا، ہمیں بھی حکم ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا گئے ہمیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ،
کہ آپ نے یعنی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبودیت اختیار کرنی ہے. الا لیعبد اللہ، عبد بننا تو صرف اللہ کے بننا ہے. اور فرمایا مخلصین لہ الدین، اس کے دستور حیات کے نیچے، اس کے دستور حیات الدین میں خلوص کے ساتھ داخل ہونا ہے. اس کے دین میں کیا کرنا ہے؟ مخلصین لہ الدین، اخلاص دکھانا ہے اس کے دین کے حوالے سے. اس کے کانسٹیٹیوشن، یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کا کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، اس کے ساتھ خلوص دکھانا ہے. اس کے ساتھ فرقوں سے نکلنا ہے، باہر فرقے بندی نہیں کرنی. تو فرمایا حنفاء، یہ ہوتا ہے خلوص. حنفاء، ہر طرف سے منہ موڑنا ہے، ہر طرف سے، ہر مذہب سے منہ موڑنا ہے، صرف اور صرف توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے، اس البینہ کے ساتھ جڑنا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کون تھا؟ حنیف وما کان من المشرکین. حنفاء، حنیف بننا ہے، حنیف سب سے کٹنا ہے، نہ کے سیدھ میں چلنا ہے. حنیف، حنفاء، یہ اللہ فرما رہے ہیں. فرمایا حنفاء کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، صلاۃ کا قیام کرتے ہیں، یعنی وہی الہی کے مطابق وہ چلتے ہیں، اس کے ساتھ جڑاؤ پیدا کرتے ہیں، حکمرانی قائم کرتے ہیں صلاۃ کی، اور اطاعت زکوٰۃ کرتے ہیں. وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَ، یہ ہے دین قیم، سب سے کٹ کر ایک کے ساتھ جڑنا، یہ دین قیم ہے. مخلصین لہ الدین، البینہ کی بنیاد پر. اور یہ دیکھیں البینہ کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی رکاوٹ کون بنتے ہیں البینہ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ کون ہے؟ یہ دیکھیں 9:34 دیکھیں آپ کو ملے گی سورہ توبہ میں. بڑی زبردست ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے سمجھنے کے لیے. یہ دیکھیں ذرا اتنی زبردست یہ آیت آگے سامنے. 237 صفحہ نکالیں سورہ توبہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یعنی سب سے بڑی رکاوٹ البینہ کو جو آگے نہیں بڑھنے دے رہے، جو اللہ کے نور کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے، یہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ اکثریت جو ہے، میجورٹی، احبار و رہبان، یہ جو مذہبی علماء ہوتے ہیں، یہ مذہبی پیشوائیت جو ہوتی ہے، مذہبی پیشوائیت، یہ جو جسم کہتے ہیں نا، یہ جناب یہ علماء اور یہ مشائخ اور عظام جتنے بھی یہ جتنے پیر، پروت، پنڈت، پادری، یہ سب اس میں شامل ہیں. احبار و رہبان میں تمام مذاہب کے پنڈت ہوں، پادری ہوں، پروت ہوں، اور مسلمانوں کیوں نہ ہو یا دوسرے مذاہب کے کیوں نہ ہو. اللہ فرما رہا ہے والرحمن کیا کرتے ہیں کہ میجورٹی ہے ان کی، میجورٹی اکثریت کیا کرتی ہے؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناجائز طریقوں سے. یہ ہمارے جتنے آپ کو ملیں گے، اب بڑے بڑے آپ کو بڑے بڑے جناب مجاہد اعظم جو فرقوں کے ہیڈ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے مال ہڑپ کرتے ہیں. اللہ ہمارا 1440 سال پہلے یہ آج بیان فرما دی گئی ہے. عیسائیوں کے ہوں، یہودیوں کے ہوں، ہندوؤں کے ہوں، پروت ہوں، پنڈت ہوں، پادری ہوں، یہ سارے اس میں شامل ہیں. جتنی مذہبی پیشوائیت ہے، اللہ کو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے کسی کا، نہ یہ کسی اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اور واش گاف الواز میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ باتیں کرائی گئی ہیں اور ہمارے لیے مثل راہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. نہ صرف یہ کہ یہ مال کھاتے ہیں، بلکہ وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، سبیل اللہ، اس کے راستے میں سنگے گرا بن کے کھڑے ہیں. یہ ادھر جانے نہیں دے رہے. یہ اپنے مذہب کی جو ان کی اپنے پھیلائی ہوئی ہوتی ہے نا باتیں، جو انہوں نے وہ تارے بچھائی ہوتی ہیں کہ بس ان کے اوپر چلنا ہے. آپ نے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خالق کائنات کی طرف جانے والا راستہ یہ قرآن، السبیل یہ قرآن ہے، اس کے راستے میں بڑے بڑے سنگ پہاڑ بن کے یہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ مذہبی پیشوا. تو اللہ نے فرمایا تھا یہ فرقے کب بناتے ہیں؟
جب ان کے پاس یہ آ جاتا ہے قرآن آنے کے بعد، وحی الہی آنے کے بعد، یہ فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی روٹی بند ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد سے بہت ساری آیات ہے، میرا چونکہ وہ موضوع نہیں ہے ہمارا، چند میں نے آپ کو یہ باتیں ان کی بتائی ہیں. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں، یہ دیکھیں آپ سورہ البقرہ میں چلیں ذرا. یعنی بینہ، البینہ قرآن کریم ہے. البینہ کا مطلب کلیئر، دو ٹوک، کھلی، واضح، بین بات. قرآن کریم وحی الہی اس کو بینات کہا ہے. اور قرآن کریم کی آیات جو ہیں یہ البینات کہلاتی ہیں. یہ کھلی دو ٹوک واضح ہمیں لائن دیتی ہیں، یہ واضح ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی جو آیات ہیں وہ بینات ہیں. اب آپ دیکھیں یہ سورہ البقرہ 2 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 99. فرمایا 99 نمبر آیت 2 اور اس کی 99 2/99. فرمایا 19 نمبر صفحہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. کتنی زبردست یہ بات اللہ کہہ رہا ہے کہ پس تحقیق ہم نے اے رسول آپ کی جانب نازل کی ہیں، اتاری ہیں. کیا اتاری ہیں؟ آیات بینات. ہم نے آپ کی جانب آیات بینات، کھلی دو ٹوک روزے روشن کی طرح یہاں بینات اتاری ہیں. یہ قرآن کریم کی آیات کیا ہیں؟ یہ بینات ہیں. یہ کھلی کھلی بات کرتی ہے، یہ لوچ توڑ نہیں کرتی. کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کرتے، ڈنکے کی چوٹ پر. اور ان کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہوتا. ایسی بینہ ہوتی ہے یہ، اس کا جواب نہیں ہوتا. فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور جو کوئی بھی ان آیات بینات کا انکار کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہی تو فاسق ہوتے ہیں. انکار کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی بات پر نہ چلنا، ان احکامات کو نہ ماننا، یہ ہے انکار. یعنی ہمارے پاس قرآن تو موجود ہے، کس بات پر ہم عمل کرتے ہیں اس کی؟ تو یہ روزے، یہ اس بات کی اسی بات کو تو ہم نے اپنے اندر اجاگر کرنا ہے. اس کو ہم نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ بینات ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو روزوں کا مقصد بتایا تھا نا لعلکم تتقون، یہ آیت مبین کیا فرما رہی ہے ہمیں کہ آپ نے اس کے ذریعے تقوی حاصل کرنا ہے. تو یہ ہے قرآن کریم کے اس کی آیات بینات ہے. وما یکفر بہا، جو اس بات کا انکار کرے گا آیات بینات کا، وہ کیا ہے؟ الا الفاسقون. یہی تو جو ہیں فاسق کو لاتے ہیں، یہی تو فاسق ہوتے ہیں. فسق اور کیا ہوتا ہے؟ یہ فسق ہے. اسی طرح آپ دیکھیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہیں، ان کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا ہے یہ بھی سن لیں آپ. بڑی زبردست یہ بات آپ کے سامنے ابھی آئے گی. یہ صفحہ نمبر 30 ہے. اللہ فرما رہے ہیں 30 نمبر صفحہ نمبر 30 سورہ البقرہ. فرمایا کہ یہ اس کی آپ کو ملے گی 59 نمبر 159. یہ دیکھیں کیا اللہ فرما رہا ہے، کمال ہے. وہ کیسی آیت اس نے سیٹ کی ہے روزوں کے حوالے سے. جو آیت آئی ہے اس میں کمال ہے اس کا. آپ دیکھیں جگہ جگہ کس طرح اس کو بیان فرمایا جا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. یہ تو مالک کی مہربانی، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی ان آیات سے ہمیں روشناس کروایا ہے. اور میری تمنا یہ ہے کہ جو لوگ اس کو سنیں ڈائریکٹلی، میرے بچے اور بچیاں بڑے چھوٹے سب، میں اس یوتھ کو، پاکستان کی یوتھ کو میں سراغ کر رہا ہوں اس قرآن کے آیات مبینات کی طرف آ جائیں. آپ بہت سن لی آپ نے باتیں. اب وہ جو ان کے پاس تھا وہ رک گیا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ رہا. انسانیت رک گئی ہے. چاہے وہ یہ جو بڑے سائنسی ادارے ہیں، سائنٹیفک ادارے، روشن فکر ادارے، چاہے وہ ہوں، چاہے جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں، روک گئے ہیں. یہ ان کے پاس آگے وہ روشنی نہیں ہے، بینات نہیں آگے چلنے کے لیے. ان کا جو
جتنی ان کی تھی نا وہ ترقی رک گئی ہے، اب تنزلی شروع ہے، اب اپ گریڈ ہونا ہے تو آیات بینات کے ذریعے انسان اپ گریڈ ہوگا۔ یہ دیکھیں کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ آیت نمبر 159 میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ بے شک وہ لوگ یکتمون جو کیا کرتے ہیں، کتمان کرتے ہیں۔ کتمان کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اللہ کی باتوں کو چھپانا، اپنی پوتھیوں کو، اپنے بنائے ہوئے من گڑت سے کہانیوں کو آگے لانا، اور اللہ کی جو واضح دو ٹوک آیات مبینات جو الہدیٰ میں سے ملی ہمیں اس کو چھپانا، یہ کتمان ہوتا ہے۔ کتمان آیات کاتمہ کہتی ہے اس کو جو چھپائے، بات کو چھپانا، اللہ کی خاص طور پر جو اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہیں ظالم، فرمایا ان کی سزا کیا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ بے شک وہ لوگ جو انزلنا من البینات، جو اللہ نے اتاری ہیں البینات، البینات یعنی الہدی، گائیڈنس، واضح کلیئر کٹ دو ٹوک واضح، جو منزل کی نشاندہی کرتی ہے، جو منزل تک پہنچانے کا موقع فراہم کرتی ہے، راستہ بتاتی ہے۔ فرمایا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کتاب میں الناس کے لیے کھلی کھلی دو ٹوک باتیں بتا دی گئی ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، یہ اس پر منو مٹی ڈالتے ہیں یہ کہ یار یہ نہ سامنے آ جائے، البینہ نہ سامنے آ جائے۔ جس وقت سے قرآن آیا مخالف قوتیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، یا ہمارے جو یہ علماء جن کے پاس قرآن نہیں ہے، مذہبی پیشوائیت ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا تعلق نہیں، ہر قسم کے مذاہب کے لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، اس البینات کو چھپاتے ہیں۔ تمام وہ لوگ جو البینات کو چھپاتے ہیں، اس کے حوالے سے قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، فرمایا ان کے پاس، ان کے ساتھ کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، یعنی مومنین جو ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ لعنت میں ہے، یہ ملعون ہے۔ میں چھپاؤں کوئی چھپائے، وہ علیحدہ بات ہے، جس کو نہیں علم تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، جس کو علم ہے اور ان باتوں کو چھپا رہا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنے جو اس کا مسلک ہے، جو اس کا فرقہ ہے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کو چھپا لے اور غلط انٹرپریٹ کرے، اس کو غلط اس کا ترجمے کرے، تشریح کرے، اپنے مفاد کی خاطر کرے، اگر کرے تو فرمایا ان کے اوپر لعنت ملامت ہوتی رہے گی۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وہ یہودیوں کو پیشوا ہوں یا مسلمانوں کے یا عیسائیوں کے، کسی مذہب سے بھی ہوں، جو ان باتوں کو چھپائے گا، فرمایا اس کو اللہ کی طرف سے لعنت ان کو پھینکی جائے گی، ان کو ڈالی جائے گی۔ اور آگے فرمایا ان کا صرف ایک ہی ہے بچنے کا حل، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، اور فرمایا ان کا صرف ایک ہی حل ہے ان کا بچنے کا، کہ توبہ کریں۔ ان کو چاہیے کہ توبہ کر لیں، یہ جو ہمیں جھوٹ ملاوٹ کر کے دین کے اندر یہ لوگوں کو بتاتے چلے آ رہے ہیں، مسلسل باتیں اپنی ہیں، نام اللہ کے لگا دیتے ہیں۔ فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کریں، وہ اصلحوا، توبہ کے ساتھ اصلاح لازمی ہے۔ اور فرمایا کہ وبینوا، اور ان بینات کو بتائے جو چھپائی تھی انہوں نے، یہ بھی بات ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، جو مذہب کے معاملے میں، جو دین کے معاملے میں جو اس میں قدم رکھتا ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ کے ہاں جواب دینا۔ اس نے مولا کے پاس جواب دینا، یہاں تو بچ جائے گا، یہاں بھی نہیں بچے گا، بہت برا حال ہوتا ہے اللہ کی باتوں کے ساتھ مذاق کرنا، چھپانا ہے ان کو۔ اللہ فرما رہا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، بینوا کرنا پڑے گا، اس کو واضح کرنا پڑے گا۔ اگر کہیں کسی جگہ پہ اس نے کوئی غلط بیانی کر کے چھپا لی ہے بات کہ میرا مقصد مسئلہ نہ خراب ہو جائے، تو اس کو باہر دوبارہ جا کے بتانا پڑے گا، بینوا کرنا پڑے گا، اس کو وہ بات کو عام کرنا پڑے گا، اس کو کہ میں پہلے جی غلط کر کے تھا،
میں نے غلط بیان کی ہے، میں نے چھپائی تھی بات وہ. فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اس طرح ان کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے. یہ ہوگی توبہ ان کا، انا التواب الرحیم، کیونکہ میں تواب ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. الرحیم، یہ میری اللہ ہمارا، یہ میرا بڑا ہی پانا میرا کہ میں تواب ہوں رحیم ہوں، اس لیے مجھے ان کی توبہ پہ یہ کرنا پڑے گا ان کا کہ چلے توبہ اس طرح میں توبہ کر لی تو توبہ اللہ کہتا ہے میں دے دوں گا توبہ ان کو. لیکن اللہ ہمارا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اگر وہ اسی کفر میں مر گئے، اسی انکار کی حالت میں مر گئے وہ، فرمایا اور ان کی موت آ گئی اسی کفر میں، اللہ فرما رہا ہے اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. یہ تمام مذہبی پیشوائی ہے، یہ اعلان ہے، یہ ابھی ان کے پاس موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اسی حالت میں مر گئے کہ تم نے لوگوں کو ڈیریلڈ کیا تھا، تم نے پٹری سے اتارا تھا، تم نے غلط کانسیپٹ دیا تھا اللہ کا اور رسول کا اور قرآن کا اور اللہ کی بینات کا مبینات کا. اللہ فرما رہا ہے اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت اور ملائکہ کی لعنت اور الناس اجمعین اور تمام جتنے بھی میرے انسان ہیں ان سب کی طرف سے لعنت ہوتی رہے گی. تمہیں لعنت کے عذاب میں تم مبتلا رہو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا. یہ ہے قرآن، یہ مالک کا کلام ہے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. کہا تھا کہ فرقہ بندی نہ کرنا، فرقہ پرستی نہ کرنا، اور تم اس کو کیا کرتے رہے، بڑھاوا دیتے رہے اپنے طرف سے باتیں نگال گا کہ جی اتنے فرقے ہوں گے اتنے فرقے ہوں گے. یہ تم کیا کرتے رہے ہو؟ اس بات کو ابھی صحیح سمجھ لو اور اس کو اب اس کو کھلا کرو اس بات کو کہ فرقہ بندی شرک ہے، فرقہ بندی غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. اس کو بیانو کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا لوگوں کو اس کی منادی کرنی پڑے گی، معافی مانگنی پڑے گی اللہ سے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اور بتانا پڑے گا جب قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو سود ہے یہی ہے سود جو بینکوں کا سود ہے، جو بینکوں کے ساتھ لین دین کرتے ہو تم، اس کو تم کسی بھی طریقے سے جواز پیدا نہیں کر سکتے کہ یہ اسلامی بینک بن گئے تو لہذا یہ سود وہ سود نہیں رہا، یہ سود ہے. اس کو بتانا پڑے گا. جس نے بھی اس کو حلال قرار دیا ہے یہ قرآن اس کو وارن کر رہا ہے کہ بعض آ جاؤ اپنی معافی مانگ لو، توبہ کر لو اللہ کے آگے، اللہ کے حضور جھک جاؤ کہ یہ سود وہی سود ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے اور اس کی جو بھی شکلیں سود کی ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ ہے بیانو. جس طرح تم نے وہ فتوے دے دے اس کو سہارا دے دے کہ اس کو اسٹیبلش کیا ہے اسلامک بینکنگ کے ذریعے کہ اسلام کا نام لکھے تو اب یہ اسلامی سود بینکاری ہو جاتی ہے. یہ سود ہے، بوتل بدلنے سے شراب حرام نہیں ہو جاتی، بوتل کوئی بھی بنا لو شراب اندر وہی پڑی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بینو الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. یہ ہے وہ کتاب اللہ، یہ ہے قرآن، یہ ہے البینات. اس لیے اللہ نے فرمایا تھا سورہ یہ جو پڑھ رہے ہیں 185 میں یہ جو روزوں کی ہم نے آیت ابھی اس کا جو ہمارے ذہن نظر ہے، فرمایا تھا کہ یہ شہر رمضان ان باتوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے رمضان کے اندر یہ اتارا گیا ہے، ان باتوں کو بتانے کے لیے اتارا گیا ہے. شہر رمضان انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ آیت تو ہم کبھی بیان ہی نہیں کرتے نا اس طریقے سے. قرآن نے ہر چیز کو فضیلت دی ہے، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزے ہو، حج ہو. یہ قرآن ہے فضیلت دینے والا، قرآن ہے بلند و بالا کرنے والا. جو جڑے گا اس کے ساتھ اس کو بلندی مل کے رہنی ہے. یہ قرآن ہے. قرآن کو تو چھوڑ دیا ہم نے اور باقی جو فضائل ہیں وہ ہم دن رات تھکتے نہیں بیان کرتے. یہ بینو کرنا پڑے گا. اور فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ واحد ایک ہی الہ ہے. یہ کتاب اس کی ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس کے
کوئی الہ نہیں ہے، وہی ہے الرحمن اور الرحیم۔ اور میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں 258 صفحے پہ سورہ یونس، یہ تھا وہ کلام اللہ جس نے کیا کیا تھا آگے، وہاں مشرکین کو اور تفرقہ بازوں کے اندر ان کو کھلا کے رکھ دیا تھا، ان کی صفوں کو پارا پارا کر دیا تھا، اور فرمایا تھا، یہ دیکھیں صاحب، یہ آیت نمبر 15 ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 15، دیکھیں آپ کیا فرما رہا ہے اللہ۔ ان کے اندر آگ لگ گئی تھی، ان مفاد پرستوں کے اندر، ان کی مفاد پرستیاں ختم کرنے کے لیے قرآن آیا تھا۔ وہ جتنے وہ پنڈت تھے ادھر، وہ جتنے پرو تھے، وہ جتنے بھی مالدار طبقات تھے، ان کا کیا کہنا تھا، سن لیں بھائی، یہ آیت سنیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، بینات، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات بینات پیش کی جاتی تھی، کھلی دو ٹوک آیات، واضح کلیئر کٹ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی آیات، تو وہ کیا کہتے تھے آگے سے، قال الذین لا یرجون لقاءنا بقرآن غیر ھذا او بدلہ، ان کے سینوں کو چیرتی تھی یہ بات، یہ قرآن ان کے جو مفاد پرستیاں تھے ان پر کیا تلوار چلاتا تھا وہ، کہ جن کا تم نے گلا گھونٹا ہوا ہے، الہ واحد کا قرآن آ گیا سامنے۔ وہ کیا کہتے تھے وہ لوگ کہ جن کو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے وہ جو امیدوار نہیں تھے، جن کو یقین نہیں تھا اس بات کا، امید نہیں تھی کہ مالک کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑنا ہے، وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے آیات بینات پیش کی جاتی تھی، قال الذین، وہ لوگ کیا کہتے تھے، لا یرجون لقاءنا، جن کو مالک کے قانون کے ساتھ واسطہ پڑنے کی امید نہیں تھی، لقاء ملاقات کا کوئی ان کو یہ نہیں، ان کو وہم گمان میں یہ بات نہیں تھی، وہ کہتے تھے کیا کرو، نأتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اس قرآن کو بدل دو، اس قرآن کو ہمارے سامنے پیش نہ کرو، اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ ہمارے سامنے۔ کیوں؟ یہ قرآن تو ان کے کیا تھا، ان کے مفاد پرستیوں پر ان کو کاٹتا تھا، ان کے گلوں کو۔ فرمایا لا یرجون لقاءنا بقرآن غیر ھذا، یا تو اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دو، اس قرآن کے بدلے کوئی اور بات لے آؤ، کوئی اور بات لے آؤ، کوئی اور قرآن لے آؤ۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ ہے میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ ہستی اعظم جن کو واقعی سرداری کا حق ہے، جن کو حق ہونا چاہیے، تا قیامت سرداری چلنی ہے ان کی، تا قیامت نبوت۔ یہ جھوٹے نبی، یہ جو جھوٹے نبی پیدا ہوئے تھے ہندوستان کے اندر اور جگہوں پر بھی، ان جھوٹوں نے کیا کیا، مکاریاں کر کر کے اس قرآن کو چھوڑ دیا پیچھے، اور مطلب کی باتیں جو ان کو جوڑ چاہتی تھی نا اوپر، تھوڑا سا اوپر کرنا، ان کو اپنے ساتھ فٹ کر لیا کہ یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہماری نبوت صحیح ثابت ہوتی ہے، اس طریقے سے ہماری خلافت چلتی ہے، اور اس طریقے سے ہمارا فلاں فرقہ اوپر اپ گریڈ ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم پیر بنتے ہیں، اس طریقے سے ہمارا جو ہے نا وہ شملہ اونچا ہوتا ہے۔ قرآن نے کاٹ دیا سب کو، آگے تیش نیش کر دیا ان کو۔ فرمایا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن کریم کے ذریعے۔ اللہ فرما رہے ہیں قل، ان سے کہیں اے رسول، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ ہے وہ قرآن، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے وہ نبی، یہ محرومین کا، یہ غریبوں کا، مسکینوں کا نبی، یہ نبی اعظم، دکھیوں کا مداوع کرنے والا، یہ ہے سچا الامین نبی۔ کیا فرمایا انہوں نے کہ اے رسول آپ ان کو فرما دے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں تو اس کو اپنی ذات کے لیے بھی تبدیل نہیں کر سکتا، میں اس میں اب میں تو اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے چینج نہیں پیدا کر سکتا۔ فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اس کی اتباع کروں، میں اس کے پیچھے چلوں، یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرا فرض، یہ میں باؤنڈ ہوں اس کا کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اس کے پیچھے چلوں۔ ان اتبع، یہ ہے اتباع رسول، ہمارے لیے اتباع رسول اتباع قرآن ہے،
ان اتبع الا ما یوحى الی، اس کے علاوہ میرے بس کی بات ہی کوئی نہیں ہے، میں پابند ہوں اس بات کا کہ میں اس وحی الہی کے پیچھے چلوں، اس کی اتباع کروں، اس کی فالوئنگ کروں۔ فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اس بات کا، یہ نبی عظیم فرما رہے ہیں، یہ دکھیوں کے مہربان، یہ غریبوں کے مسکینوں کے ہادی، فرما رہے ہیں کہ انی خاف، مجھے ڈر اس بات کا لگ رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بفرض محال میں بھی نافرمانی کروں، انی اخاف ان عصیت ربی، کہ اگر مجھ سے اپنے رب کی کوئی نافرمانی ہو جائے تو بڑے دن کے عذاب سے مجھے پھر کون بچائے گا؟ اے منکرینو، تمہیں تو ڈر ہی کسی بات کا نہیں ہے نا، جو یہ باتیں کرے اس کے تم پیچھے پڑ جاتے ہو۔ فرمایا انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور وہ کیا کہتے تھے، یعنی یہ ہے ڈرنے کا مقام ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ڈرنے کا مقام ہے کہ ہم نے اپنی جو 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے نا، اپنے یعنی حصار قائم کیے ہوئے ہیں، اپنے ہم نے کیا ہوا ہے، اپنی پوتیاں، ان کو کیا کریں ہم، ان کو چھوڑ دیں اور خالق کائنات کے پیچھے، کتاب کے پیچھے لگ جائیں۔ یعنی میری مراد یہ ہے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، جا کے تمہارے لیے میں تمہارے کہنے پر تبدیلی پیدا کر دوں۔ یہ ہے کلیئر کٹ واش گاف الفاظ۔ اور وہ کیا کہتے تھے یہ منکرین، اس وقت کے منکرین، فرمایا وہ کیا کہتے تھے، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 612 ہے، صفحہ نمبر 612 ہے، اور اس کی آیت نمبر 41 نمبر سورت آیت نمبر ہے 26، صفحہ نمبر 612 جو ہمارے پاس قرآن کریم سامنے ہمارے پڑا ہوا ہے، حامیم سجدہ 41 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 26۔ یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ، اور یہی لوگ کہتے تھے، کیا کہتے تھے، وقال الذین کفروا، منکرین قرآن کیا کہتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سننا اس قرآن کو، مت سننا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس طرح تم ان کے اوپر غلبہ پا سکتے ہو اگر تم نے قرآن سن لیا، جس طرح اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ہے وہ بات اللہ نے فرمایا تھا کہ قرآن سن لو غور نال، اور یہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، آج بھی یہی ہے، خالص قرآن جب سامنے آتا ہے تو بڑوں کو جناب کیا ہوتا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ان کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا قرآن ہے، کون سا قرآن والا یہ آ گیا جو کھول کے بتا رہا ہے، یہ بیان کرنا پڑے گا، مولا کی بارگاہ میں جانا ہے، پیشی ہونی ہے ادھر، اللہ کے حضور سب نے جانا ہے، لگ پتہ جائے گا کون کون اس کو چھپاتا رہا ہے، کس نے اس کی باتوں کو چھپایا تھا اور اپنی پوتیوں کے سامنے لایا تھا، بنا کے اپنی طرف سے باتیں اور لگاتے ہیں اللہ اور رسول کی طرف، بہت خوفناک انجام ہوگا اس کا، یہ اس سے بڑا افتراء ہو سکتا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلہم تغلبون، اس طرح تم غلبہ پا سکتے ہو مومنین کے اوپر، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ قرآن سن لیا، اگر سننے بیٹھ گئے وہاں تو بس پھر تم گئے۔ یہ قرآن جو ہے وہ اپنی اثر انگیزی کرتا ہے، اسی لیے اب میں نے آپ کو صرف آج جو میں نے جو کر سکا ہوں، یہ تو بہت زیادہ اس پہ تو کئی لیکچر ہو سکتے ہیں بینات کے اوپر ہی، تو میں صرف آپ کو اس بات کے لیے کہ یہ جو آیات ہیں لکھی ہوئی ہیں نا، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، اس پر غور کریں، ہدی للناس وبینات من الہدی، انسان اگر جینا ہے تو اس بینہ کی بنا پر جیے، اور اگر مرنا ہے تو اس کی بینہ کی بنا پر، یہ دلیل ہے، اس پر کل تھوڑا سا کریں گے انشاءاللہ کہ لیو ہلی کا اب یہ آپ کو بتاؤں گا، ایک حوالہ دوں گا آپ کو 8:26 کا، یہ میں آپ کو کل دوں گا انشاءاللہ 8:42 میں، کہ زندگی اور موت، جینا اور مرنا ہے تو بینہ کی بنا پر، یہ انشاءاللہ اس پر کل کریں گے۔ اور پھر یہ جو بتایا نا کہ اس کا پرپس کیا ہے،
یہ قرآن کا آنے کا پرپس کیا ہے، یہ روزوں کا پرپس کیا ہے؟ یہ تھا کہ جب مدت پوری ہو جائے تو تکبر اللہ کرنا، ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اس پر انشاءاللہ ہم کل اس پر کہیں، یہ تو اتنے مقامات ہیں، ایک لیکچر میں کہاں یہ ختم ہوتے ہیں۔ تو میری جتنی بساط ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن آپ خود پڑھیں، بے شمار جگہ پہ بینات آئے گا، مبین بے شمار جگہ آئے گا، تو آپ اس کو اپنے طور پہ پڑھیں۔ میں تو اس کے حوالے بھی کل نوٹ کرا دوں گا، اور کل ہم انشاءاللہ تکبر اللہ کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ جتنے بھی قرآنی یہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ آیات ہوتی ہیں، اس کے متعلق ہی تو اللہ فرما رہا ہے۔ جو اگلی 86 آیت ہے سورہ البقرہ کی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آیت یہاں پہ آنے کا عجیب اس کا انداز اللہ تعالیٰ یہاں رکھا اس کو لا کے، اس آیت کو یہ روزوں کا بیان چل رہا ہے، اور اس آیت کے بعد بھی روزوں کا بیان چلے گا۔ تو اللہ یہاں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ میرے بندے میرے متعلق کوئی سوال کریں تو میں تو قریب ہوں، کوئی پکارے تو صحیح، میں کوئی آئے تو صحیح، کوئی رسپونڈ تو کرے، تو بھاگے تو صحیح، ہماری طرف جواب تو دے۔ اس پر اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ جواب آئے گا۔ فرمایا میں رشد دے دوں گا، لعلہم یرشدون، رشد پا جائیں گے۔ تو جو بھی سوال ہو اس قرآن کے بارے میں، یہ ہے وہ آیت کہتی ہے، یہ آپ کو ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ لاؤ سوال، پوچھو بینات کیا ہے مجھ سے پوچھو، تکبر اللہ کیا ہے مجھ سے پوچھو، تتقون کیا ہے مجھ سے پوچھو، صوم کیا ہے مجھ سے پوچھو، جواب دوں گا تمہیں۔ یعنی ان سب سوالوں کا جواب بھی یہ قرآن دے گا، میں دوں گا جواب اس کا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کے قرآن کے سامنے کوئی جواب، سب سوالوں کے جواب اس میں موجود ہیں۔ اور یہ اس لیے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ الحجرات میں ایمانیات کے حوالے میں، ایمان والے کون ہوتے ہیں، اور اسی آیت میں اسی سورت میں فرمایا تھا کہ کیا تم بتاؤ گے اللہ کو دینداریاں کون ہوتی ہیں، دینداری کیا ہوتی ہے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ الحجرات، کل پھر دیکھ لیں ان کو، دیکھیں گے ان کو۔ فرمایا تھا قل اتعلمون اللہ بدینکم، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 16 ہم نے پڑھی تھی۔ تم بتاؤ گے اللہ کو دینداری کیا ہوتی ہے یا رسول، پوچھو ان سے، کہو ان سے، اے رسول آپ ان سے فرمائیں قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم بتاؤ گے دین کیا ہے اللہ کو، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، یہ اللہ بتائے گا جس کو ہر چیز کا علم ہے، جو جانتا ہے ظاہرہ بھی باطن بھی، ہر چیز سماوات اور ارض میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سے اس کی واقفیت ہے، یہ جانتا ہے سماوات اور ارض کے تمام قسم کے جو راز پہ نہ ہے۔ تو فرمایا تم بتاؤ گے دینداریاں، یہ ہمیں بینات یہ بتائیں کیا ہوتی ہیں، یہ مجلس پیشوا بتائیں گے، قرآن بتائے گا، یہ اللہ کا کلام بتائے گا۔ تو لہذا میری آپ سے دس بستہ یہی رہتی ہے آپ سے ریکویسٹ کہ اللہ کے قرآن کو سامنے رکھیں، اس کے حروف کو سامنے رکھیں، آیات کو سامنے رکھیں، اور تصریف آیات کے ذریعے جو اللہ نے قرآن کریم الانعام سورہ الانعام میں فرمایا ہے کہ کیا کرنا ہے، تصریف آیات یعنی ریفرنسز کے ساتھ، قرآن کریم کے مختلف ریفرنسز جو ہیں، جگہ جگہ پھیلی آیات جو ہیں، ان کو اکٹھا کرنا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنے 10 کا جو اختتام کرتے ہیں۔ یہ سورہ 105 ہے، یہ سورہ ہے الانعام، 6 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 105 ہے، صفحہ نمبر 174۔ یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اس کے مفاہیم کو، اس کے حروف کو، اس کی آیات کو، اس کی بینات کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہے، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، تشریف آیات کے ذریعے، یہ طریقہ ہے، جہاں جہاں یہ پھیلی ہوئی آیات ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے، بار بار لانا ہے سامنے، ولی یقول درست، تاکہ وہ کہہ اٹھے درست، ولی نبینہ، کہ وہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، درس کا حق ادا ہو گیا ہے، ولی نبینہ لقوم یعلمون، تاکہ وہ جو قوم علم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کے سامنے کھل کے بات آ جائے اور وہ کہہ اٹھے کہ ہاں یہ درس کا حق ادا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہیں رکھتے ہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين